بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ گزارش کروں گا شروع کرنے سے پہلے کہ آپ لوگ موبائل جو ہے نا ابھی اپنے سائلنٹ پہ کر دیں، نکال دیں بے شک، کیونکہ ذہن میں رہتا نہیں ہے تو موبائل نکال دیں، اس کو سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ دوران کلاس آپ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت 4 اور 5 ان دو آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 4 اور 5 کا۔ گرامر میں آج ہم 7 نئے الفاظ سیکھیں گے، جیسے جو لکھے ہوئے ہوا، ہم، انت، انتم، انا اور نحن، یہ 7 الفاظ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ہم مختصراً اعادہ کر لیں جو کل ہم نے پڑھا تھا، تاکہ کچھ تھوڑا سا وہ بھی ذہن میں آ جائے، اور پھر جب آج کا سبق پڑھیں گے اس کو دونوں کو ملا کر لنک کرنے میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ تو آپ میں سے جس کے ذہن میں جو بات آتی جائے، ہم نے ہمارے سبق کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے قرآن کے حوالے سے کچھ پڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں گرامر ہے، اور تیسرا حصہ نقطہ تعلیم ہے۔ تو پہلے حصے میں کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جس کے ذہن میں جو بات آتی جا رہی ہے آپ کو بتاتے جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا تعوذ سے، تعوذ کے ساتھ سے شروع کرتے جی، ٹھیک ہے۔ تعوذ آپ الحمدللہ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے پڑھتے، سبھی پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ تو میں صرف پہلے، بلکہ جو کل کا سبق تھا میں اگر بتا دوں، ایک تو تعوذ پڑھا ہے، اس کے بعد تسمیہ ہے جسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ بات بالکل یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ 3 آیات اور ساتھ میں تعوذ بہت پہلے سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، آپ ان کو، اس کا ترجمہ بھی آپ سبھی کو آتا ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کل کے سبق میں آپ میں سے کس نے یہ جس کے ذہن میں کوئی نئی بات ان کے حوالے سے آپ نے پڑھی ہو، یا کوئی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو، یا کوئی ایسی بات جس کو آپ کو لگا کہ یار یہ تو فوراً مجھے عمل میں لانی چاہیے، تو وہ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے آپ ذرا بتا دیں گے۔ جی ہوتا سیفٹی فرسٹ۔ تعوذ کے حوالے سے پہلی چیز جو اچھی لگی ہے یا نئی بات ہے وہ کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، یعنی تعوذ پڑھنا اپنی آپ عادت بنا لیں، اور سب سے پہلا کام ہر چیز میں حفاظت کا خیال رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اور جس چیز کے ذہن میں جو بات آتی ہے، کلام پاک کو سمجھ کے پڑھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اور بتاتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ چیزیں اگر نہیں پڑھی ہوں، الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے جو کوئی نئی بات ہے، یا آپ نے کچھ لکھا ہو اس کے حوالے سے رحمان اور رحیم کا ایک جوش والا اور مسلسل والا فرق۔ جزاک اللہ خیر۔ رحمان اور رحیم کے اندر جو فرق ہے، معنی تو دونوں میں رحمت ہی ہے، لیکن انداز میں فرق کیا ہے؟ رحمان کے اندر جوش ہے، شدت ہے، اور رحیم کے اندر تسلسل ہے۔ رحیم کے اندر کیا ہے؟ تسلسل ہے۔ جی، سلام اور اس کے جواب دینے کا صحیح طریقہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام کے حوالے سے کہ السلام علیکم، اور اس کا جو جواب دینا ہے وعلیکم السلام۔ اکثر ہمارے ہاں وعلیکم السلام پڑھ لیتے ہیں، میم پہ زبر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، میم پہ زبر درست نہیں ہے، وعلیکم السلام پڑھیں گے تو اس کا معنی اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ سلام کا دوسرا طریقہ ہی بتایا تھا آپ۔ جی، 2 الفاظ ہیں، وہی کل آپ نے سبق میں گرامر میں بھی پڑھے، اگر آپ کو تھوڑا سا ذہن میں ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے، حمزہ اور لام، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہے، اور وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ شروع میں حمزہ اور لام نہیں لگاتے تو آپ کو آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگانا پڑے گا، تنوین لگانا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ میں دونوں طریقے سے پڑھتا ہوں، اگر آپ اس کو شروع میں حمزہ اور لام نہیں لگاتے تو آپ کو آخر میں تنوین لگانا ہے، تو بنے گا سلام علیکم۔ کل کے سبق میں گرامر میں یہ پڑھا ہے نا کہ آخر میں کیا ہوگا؟ تنوین، تو وہ یہی ہے، تو وہ ہے کہ لفظ سلام بھی اسم ہے۔ ایک اور چیز اگر آپ کل کے سبق سے اس کو جوڑ سکے تو آخر میں تنوین سے پڑھیں گے تو شروع میں آپ کو ال نہیں لگانا پڑے گا، اور اگر آپ شروع میں حمزہ اور لام جیسے السلام علیکم پر پڑھیں گے، السلام علیکم یا سلام علیکم۔ یہ میرے ساتھی جو کل یہاں آئے تھے، فرحان بھائی، تو تقریباً مجھے 2 ماہ ہونے والے میں یہاں کراچی آئے ہوں، تو وہ روزانہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری عادت ایسی بن چکی ہے نا کہ جب تک کہیں وہ اپنے انداز سے السلام علیکم کہہ رہے تھے، جب میں انہیں یاد دہانی کرواتا ہوں نا تو کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔
تو میرے خیال میں آج سے بھی آپ کوشش کیجیے، اور کل سے آپ نے شاید سوچا بھی ہوگا کہ جب آپ لوگوں سے سلام کہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں، کیا السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم، جو ہمارا روٹین سے چلتا ہے وہی کرتے ہیں. جی اور کوئی بات سبق کے حوالے سے؟ جی سبق کے تھوڑے سے ہلکے ہیں لیکن سلام کے حوالے سے ہے کہ آج کل جو ہے نا زیادہ سب لوگوں کے دوسرے غیر مسلم لوگوں سے بھی تعلقات بہت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں باقاعدہ السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کو جواب نہ دیں. اس کا آسان جواب یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو کہیں نا صرف وعلیکم، لیکن صرف وعلیکم نہیں کہیں، وعلیکم السلام من اتبع الہدی، یہ ہے اس کا سچ جواب. وعلیکم السلام من اتبع الہدی، اور آپ پر بھی یا وعلیکم السلام یا اس پر بھی سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. آپ ساتھ کیا جوڑ دیتے ہیں؟ جو ہدایت کی پیروی کرے. جو غیر مسلموں کے سوال کا سلام کا جواب وہ اس طرح سے ہے. اگر آپ کو سلام کہہ دیتے نا تو ساتھ یہ جوڑ دیجئے، یا اردو میں بھی کہ آپ پر بھی ہو لیکن جو ہدایت کی پیروی کرے. تو بظاہر یہ سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کی کیا کرنے والا ہے، پیروی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. گرامر میں تو خیر وہ ہو گئے، اسم کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. شروع میں حمزہ اور لام، اور وہ لام کبھی کبھی ساکن ہوگا، جیسے آپ نے کل پڑھا تھا الحمد، لام کے اوپر ساکن جزم کی علامت ہے. اور کبھی کبھی ساکن نہیں ہوگا، لام کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، جیسے آپ نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم. اب اس کے شروع میں حمزہ اور لام ہے لیکن وہ لام پڑھا نہیں جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب تجوید کا کورس کریں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ کب کب لام پہ ساکن ہوتا ہے اور کب لام کے اوپر ساکن کی علامت نہیں ہوتی ہے. ایک ہی علامت پڑھی تھی. دوسری پڑھی تھی آخر میں تنوین ہوگا، دو زبر دو زیر دو پیش. تیسرا پڑھا تھا اگر آخر میں واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ ہے تو وہ جمع ہوگا، جیسے مسلمون یا پھر مسلمین. تیسری چیز پڑھی تھی اس کے اگر آخر میں گول تا ہے تو وہ مؤنث ہوگا، جیسے مسلمتن. جی مسلمین میں فرق ہے. جزاک اللہ خیر. جب واحد کا جو لفظ ہے نا، واحد کا، اس کی آخری حرف پیش ہوگی. یہ عربی میں حرکات سے بہت چیزیں بدل جاتی ہیں اور کانسیپٹ تقریباً حرکات سے ہیں، آپ آگے کورس میں خود دیکھ لیں گے. جیسے مسلم کے اوپر تین حرکات آتی ہیں، یا تو ہو جائے مسلمون یا مسلمن یا مسلمین، تینوں آتی ہیں حرکات. تو جب مسلمون ہوگا نا آخر حرف پیش ہوگا تو اس کی جمع جب آپ بنائیں گے تو واو نون سے بنائیں گے، تو بنائیں گے مسلمون کی جمع مسلمون. اور اگر کہیں مسلمن یا مسلمین ہے، آخر میں دو زبر یا دو زیر ہے، تو اس کی جمع جب آپ بنائیں گے تو مسلمین کے ساتھ بنائیں گے یا نون کے ساتھ بنائیں گے. اور قرآن کریم کے اندر جب آپ سمجھنے پہ آتے ہیں تو اکثر بہت کم جگہ ایسی ہیں، وہ جو جگہ ایسی ہے وہ انشاءاللہ ہم کورس میں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں کہیں بھی اسم بطور سبجیکٹ آتا ہے نا تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بطور سبجیکٹ. اکثر کی بات کرو، چند جگہ ہیں جہاں ایسا نہیں ہے، وہ وجوہات ہیں موقع. مؤمنون کی الذین یؤمنون بالغیب، اب یؤمنون یہ واو نون ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ بھی آ رہا ہے. اس طریقے سے مسلمون فاولئک هم المفلحون، اب مفلحون جو ہے یہ مفلح کی جمع ہے، مفلحون واو نون کے ساتھ یہ جمع ہے، تو وہی ہیں کامیاب ہونے والے. سبجیکٹ ہے نا یہ، اور پھر جہاں پر آبجیکٹ ہوگا وہاں پر یہ یا نون کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. یہ تیسری چیز تھی، گول تا آخر میں ہوگی تو وہ مؤنث ہے. چوتھی بات، اور مؤنث کی جمع ہو جائے گی الف اور جو لمبی تا جس کو پڑھتے ہیں، جیسے مسلمتن سے مسلماتن. یہ تھا پچھلے سبق کا ارادہ. ساتھ میں جو تیسری چیز تھی ہمارے سبق کی نقطہ تعلیم. تو نقطہ تعلیم کے اندر ہم نے یہ کل یہ پڑھا تھا کہ آپ کو سیکھنے کے لیے کیا لگانا ہے؟ دماغ لگانا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کے پاس نہایت ہی طاقتور دماغ کیا ہے وہ موجود ہے، بس ہم نے اب اس کو استعمال کرنا سیکھنا ہے. تو اب شروع کریں، آج کے سبق کی طرف چلیں. جی آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے. اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے. پہلا ہے مالک. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں اردو، جیسے آپ میں سے کل کسی کے درس ہے نا کہ عربی زبان کی وجہ سے ہوگی، تو آپ اگر دیکھیے بطور لینگویج اگر میں بات کروں تو آپ کہتے ہیں اردو لشکری زبان ہے، فلاں زبانوں سے الفاظ سے موجود ہیں، مجھ سے اتفاق کرتا ہوں، اختلاف نہیں کرتا. لیکن میں لشکری زبان ہونے کے باوجود اگر صرف اردو کو دیکھوں نا تو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان میں صرف قرآن کی یا عربی کے سب سے قریب ترین کوئی زبان ہے تو وہ صرف اردو ہے. اس طرح شاید کبھی آپ نے سوچا ہو. اب اگر میں عربی کے حروف تہجی اور اردو کے یا جو ہم زبان آج کل ہم زیادہ تر بولتے ہیں جیسے اپنی زبانوں سے ہٹ کے وہ انگلش ہے، آپ مجھے انگلش کو
یا انگلش کا کوئی ایک جو حروف تہجی جو لیٹرز ہیں اس کے کوئی ایک اردو میں اور انگلش میں سیم لکھ کے بتائیں اے ٹو زی کوئی ہے فزیکلی نا فزیکل ہاں شکل کے طور پہ شکل دیکھیں ہر حرف کے بارے میں 3 کانسیپٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے اس کی شکل دوسرا ہوتا ہے اس کا نام اور تیسرا ہوتا ہے اس کی آواز کسی بھی زبان کے جو بھی لیٹر ہے اس کے 3 کانسیپٹس بنیادی کانسیپٹس ہیں اس کی شیپ اس کا نام اور اس کی ساؤنڈ ان تینوں کے اندر یہ تینوں جو کانسیپٹس ہیں نام شکل اور آواز آپ مجھے اردو کا اور انگلش کا کوئی ایک حرف سیم بتائیے جو شکل نام اور آواز میں ایک ہی جیسا ہو نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ جو ہماری زبان سے 100% مختلف ہے ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں ہم اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں اور ہم اس کو بول بھی لیتے ہیں یہ صلاحیت الحمدللہ ہم کو ہے کہ ہمارے لیے ہے نا اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جو 100% مختلف زبان ہے کہ اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں تو اب آتے ہیں قرآن کی طرف میں عربی لینگویج کی طرف نہیں جو میں صرف قرآن کی بات کروں گا آپ مجھے عربی زبان کا الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں 28 یا 29 ان میں سے کوئی ایک حرف مجھے ایسا ڈھونڈ کے بتائیے جو عربی میں ہو لیکن اردو میں نہ ہو اردو میں اضافی ہیں لیکن عربی کا کوئی ایک بھی ایسا حرف نہیں ہے حروف تہجی میں سے جو عربی میں ہو اور اردو میں نہیں ہو وہ تو اردو میں ہے لیکن میں عربی کی بات کر رہا ہوں عربی کے سارے اردو میں موجود ہیں 3 نقطے والے سب اردو میں ہے اردو میں چے اضافی ہے رے اضافی ہے ٹے اضافی یہ اضافی ہیں لیکن عربی کے جتنے ہیں نا وہ سارے کے سارے اردو میں موجود ہیں کیسے ہے یہ نہیں ہے ہماری زبان سے مماثلت ہو گئی پہلی مماثلت کس میں ہو گئی ہے شیپ کے اندر اب دوسری چیز لیتے ہیں نام جو میم ہے میم کی شکل یوں ہے نا تو اس کو جو یہ جب ہم بولتے ہیں نا حرف کو دیکھیں اس کا نام بولتے رہتے ہیں الف با تا ثا جیم یہ سارے میں نام بول رہا ہوں کسی ایک حرف کا آپ مجھے اردو میں اور عربی میں نام بھی مختلف ڈھونڈ کے دکھائیں کسی بھی حرف کا نام بھی مختلف نہیں ہے شکل بھی سیم ہو گئی نام بھی سیم ہو گئی اب آتے ہیں تیسری چیز پہ آواز پہ آپ ایک حرف پڑھیں ابھی ہم سارے شاید پڑھ کے آئے مسجد سے ہو گئے نا سارے اب مسجد کو عربی میں پڑھے ذرا سارے پڑھے عربی میں مسجد آپ یہی کریں گے اتنا مسجدن پڑھیں گے باقی کچھ اور نہیں کریں گے اردو میں مسجد پڑھیں کو فرق ہے بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے رب پڑھیں لفظ رب پڑھیں نا رب الحمدللہ رب العالمین حمد پڑھیے تو کیا معنی میں اور ادائی میں کوئی فرق ہے نہیں ہے محمد اذان جو الفاظ آپ اسماء بولتے ہیں جتنے بھی اسماء ہیں وہ اردو میں اور عربی میں بالکل سیم ہیں پڑھے بھی سیم جاتے ہیں بولے بھی سیم جاتے ہیں مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے مشکل ہے تو یہ دراصل ایک شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ بھائی آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے تو دیکھیں یہ لفظ مالک سے میں نے بات شروع کی یہ مالک جس طرح سے جس مفہوم کے طور پر عربی میں استعمال ہوتا ہے بالکل ویسے کا ویسا اردو میں بھی اسی معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے ادائی میں کی اندر کے اندر بھی پڑھنے میں بھی اور معنی بھی ایک ہی بات ہے تو مالک کی اردو میں بھی کیا کہتے ہیں سارے بولیں گے مالک ہی کہتے ہیں بس ہم نے صرف فکرہ بنانے کے لیے ہے اپنے پاس سے لگا دینا اردو کی ضرورت ہے لگانا یہاں پر تو مالک ہی مالک ہے کیا مانا ہوگا مالک ہی مالک ہے سارے بولیں گے مالک ہی مالک ہے یوم اب یہ لفظ یوم بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یوم عید یوم آخرت یوم فلاح یوم آزادی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آزادی کا دن تو یوم واحد ہے اس کی جمع ہے ایام تو گویا کہ آج جو سبق ہم ابھی تک کوئی نیا لفظ ہمارے لیے نہیں آیا ہے وہ یہ جو ہم پہلے سے کیا کرتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں تو یوم واحد اس کی جمع ہے ایام اور یہ یوم اور ایام دونوں مل کر قرآن کریم میں تقریباً 405 دفعہ استعمال ہوئے مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے تو مالک یوم الدین الدین دین کے 2 معنی ہیں ایک ہے بدلہ جو کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور ایک اور دوسرا دین کا معنی ہے بس وہ یاد رکھ لیں جہاں جہاں کہیں آئے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا دین کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے زندگی گزارنے کا نظام زندگی گزارنے کا طریقہ کار جس کے لیے کیا کہا جاتا ہے دین عند اللہ اسلام دین اللہ کے ہاں اسلام ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں دین اسلام کسے کہتے ہیں کوئی بتائیے جو جس کے ذہن میں معنی آ رہا ہے دین اسلام کسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ جی جزاک اللہ اللہ کا بتایا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ جزاک اللہ کا بتایا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت خوب اور بتاتے جائیے
جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے بتاتے جائیں. انہیں دونوں معنوں پہ اتفاق ہے. نظام زندگی. جزاک اللہ خیر. دین اور اسلام یہ دو چیزیں علیحدہ سے. دین اور ہے اور اسلام اور ہے. دونوں کو جب جوڑیں گے تو پھر ایک تیسری چیز بن جائے گی. دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کار. دین کا لفظی اپنا معنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا. آپ جس بھی طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. لیکن جب اس کو آپ اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو جب دین اسلام کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا یا اللہ نے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھائی, یہ ہے دین اسلام. اسلامی نظام نہیں کرتے. اسلامی نظام اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نظام اور احکامات کہے ہیں جب اس کو آپ نافذ کریں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کے لیے دین اسلام. یہ ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کار جو اللہ رب العالمین نے بتایا اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. آسان الفاظ قرآن و سنت. قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دین اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں اکثر کلاس کے اندر اپنی تذکیر کے لیے اور آپ کی تذکیر کے لیے سوالات پوچھتا رہتا ہوں اور جواب والے ان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, وہ سوچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہی رک کے ہم سوچتے ہیں. آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچئے کیا میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ دین اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. اور دین جو ہے وہ مکمل کا مکمل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں کم ملے گا. اور آج ہم نے جو دین سمجھا ہوا ہے نا, بس یہ عبادات جس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل میں دین اور مذہب میں بہت بڑا فرق ہے. مذہب پریکٹسز ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ مذہب ہے. اور دین مکمل ضابطہ حیات, آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے. ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میری زندگی دین اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے. اور اس کا جواب میں دے دوں وہ تب تک نہ گزر سکتی میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, جب تک ہمیں قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا ہے. قرآن سمجھے بغیر اللہ کی قسم اگر آپ اسے کو کہے کہ میں گزار سکتا ہوں, میں کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ قرآن کریم سمجھے بغیر آپ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہی ہے قرآن میں اللہ نے کب کیا کیسے کرنے کو کہا, ہم کیسے کر سکیں گے. تو یہ ہے دین اسلام, یعنی دین کا دوسرا جو معنی ہے. اب ہم مختصراً اس میں سے پہلے اسباب دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دین کے دو معنی ہیں. ایک تو بتا دیا گیا ہے کہ یعنی بدلہ, اور بدلے سے مراد کیا ہے کہ اچھے کام کا بدلہ اچھائی کی صورت میں اللہ ہم سب کو عطا کرے اور اللہ سب کو محفوظ رکھے. برے کام کا بدلہ برائی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ دیا جائے گا. اور دوسرا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کار. اس کے وجہ سے انشاءاللہ ہم آگے بھی پھر اسباب میں پڑھتے جائیں گے. اب ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں روزانہ, اور ابھی ہم سب سن کے بھی آئے ہوں گے, میرے خیال میں مولانا جب ہمارے سامنے امام صاحب تلاوت کر رہے تھے یا آپ نے جب خود پڑھی ہوگی, تو جب بھی آیت پڑھا مالک یوم الدین, ایک لمحے کے لیے تصور میں آپ جائیں, وہ دیکھیں وہ دین ہے کیسا. آخر جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے, قیامت جب آئے گی یعنی محشر کا دن جب ہوگا, اس دن صرف اور صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا. آج وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیارات دیے ہوئے, لیکن اس دن اگر حکومت ہوگی کسی کی, وہ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ فرمائے گا نا لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر تو بڑے بڑے بادشاہ اور فرعون جیسے بھی فقال انا ربکم الاعلی کہنے والے بھی ہوں گے, لیکن اللہ جب پوچھے گا نا کہ بتائیے آج کے دن کا حقیقی بادشاہ کون ہے, کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا جواب دے سکے. پھر خود ہی میرا اللہ کیا جواب دے گا, للہ الواحد القہار. ایک اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری حکومت ہے, اور وہ ایسا حاکم ہے کہ سبھی کے درمیان فیصلے کرنے والا اور انصاف کے ساتھ, کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے. آج بھی وہی مالک ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے امتحان کے طور پہ مجھے اور آپ کو کچھ کیا دیے ہوئے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, اور وہ اختیارات یہ ایک وقت تک ہیں, اور اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ذرا تصور میں لائیے اس دن کو کہ جب انسان اس دن اٹھے گا محشر کے دن, ننگے بدن ہوگا, وجود پہ کپڑا نہیں ہوگا. اس دن یا تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عرش کا سایہ نصیب ہو گیا, اللہ سب کو نصیب کرے, اللہ سب کو نصیب کرے, اور جس کو اللہ کی عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا وہ کہاں جائے گا. ابھی یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے, آج میں دیکھتا ہوں جب یہاں سے دن کو میں کلاس پڑھا کے نکلتا ہوں, 10 منٹ دھوپ میں نہیں کھڑے رہ سکتے. حالانکہ آج دھوپ کی وہ شدت نہیں ہے جو یہاں پر جون جولائی میں ہم 10 منٹ باہر روڈ پہ پیدل چل سکتے ہیں ننگے پاؤں. مشکل ہے نا کتنا زیادہ, کیوں گرمی ہے. تصور کیجئے وہ یہی سورج, اس پہ ہیٹ کم نہیں ہوگی,
آج تو پتہ نہیں زمین سے کتنا ہزاروں یا لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اور اس کی اتنی شدت ہے کہ ہم 10 منٹ باہر دھوپ میں چل نہیں سکتے. 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ کسی میرے اور آپ میں سے کسی شخص کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا وہ اس دھوپ میں رہے گا، اور اس کے جسم سے پھر جو آپ تھوڑی سی ہیٹ کے اوپر کسی چیز کو لاتے ہو کیسے ابل جاتی ہے وہ چیز، اور انسان کا وجود اس سے پسینہ بہ بہ کے انسان اس کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا. جو جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنا ہی اس کے پسینے اور پانی کے اندر ڈوبتا جائے گا، یہاں تک الحلقوم تک، کچھ لوگ یہاں تک اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں بالخصوص تصور کیجئے کہ اس دن ہمیں کون کام آئے گا. اس دن کوئی کسی کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ کہے گا اور جس کے لیے کہے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کی اجازت کے بغیر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ سفارش کر سکے. اور کون کون سفارش کریں گے؟ میرے رب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، وہ سفارش کریں گے ہمارے لیے. اور اس دن کو آپ سب جو بچے ہیں وہ بھی ذرا اپنے والدین کے پیار کو سوچئے، اور جو والد ہیں آپ اپنے اولاد کے پیار کے لیے سوچئے نا کہ آج ہم اپنی اولاد سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر ایک سوچئے، اور اپنی اولاد کی سہولت کے لیے ہم خود کو کتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں. لیکن یہی اولاد آپ جب اسے ایک نیکی بھی مانگیں گے نا، ایک نیکی دینے سے انکار کرنا، قرآن میں اللہ نے انکار کرنے کے لفظ نے استعمال کیا. یوم یفر المرء من اخیہ فر یفر، بھاگنے کا معنی ہے اس کا. انسان بھاگے گا اس دن. کوئی اپنی ماں کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تصور کیجئے ذرا، آپ سوچیے نا ذرا، آپ اپنی ماں کے ساتھ آج کس درجے کا پیار کرتے ہیں، اور یہ ماں جو انسان سے اس قدر پیار کرتی ہے، یہ اپنی اولاد کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس دن ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سوائے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی بھی اللہ سے کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، ربا بس تو آج مجھے بچا لے. اور قرآن کریم کے اندر جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، یہ خواہش کرے گا کہ لو یفتدی یومئذ، کہ اے کاش کہ آج فدیے کے طور پہ لیا جائے میرے والدین کو، وہ جنہوں نے میری پرورش کی، اور میرے اہل و عیال کو. اس کے ساتھ فرمایا کہ ومن فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے ربا تو اسے فدیے کے طور پہ لے لے. اور نتیجے میں کیا فرما؟ ثم ینجی، اس کے بعد تو صرف مجھے نجات دے. اپنے والدین کو بھی گویا کہ انسان اس دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، صرف کس کے لیے؟ اپنے آپ کو کامیابی نجات دینے کے لیے. اب سوچئے اگر اس دن کون کام آئے گا میری اور آپ کے؟ اگر اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سارے لوگ بند کریں جو جتنی زندگی گزار چکے ہیں، سوچی جو زندگی گزار کے آ چکے ہیں اس میں کیا ہے؟ کچھ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہونے کے قابل بنا سکے؟ اور اگر نہیں ہے، الحمدللہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میرے نوجوانوں بالخصوص اگر نہیں ہے کچھ، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کون سی ہے؟ ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے. اس لیے یہ دعا ہر روز لازمی کیا کریں کہ ربا محشر کے دن اپنے عرش کے سائے کی جگہ جگہ نصیب ہو. اگر وہ نہ نصیب ہوا تو اللہ کی قسم برباد ہو جائے گی. دنیا کے اندر ہزاروں قسم کی سہولتیں ہوتی رہیں گی، وہ کچھ بھی نہیں. اور وہ جو صرف محشر کا ایک دن ہے نا، تو دنیا کے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اور میری اور آپ کی ایوریج عمر 60 سال ہے. اگر میں کہہ دوں کہ میں پوری 60 سالہ زندگی خوب عیش و عشرت میں گزار رہا ہوں، اس کے بدلے میں نے کیا کچھ برباد کیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ صرف ایک محشر کا دن ہی اگر میں کہوں تو گویا کہ میں نے 49,940 سال قربان کیے ہیں صرف 60 سال کے بدلے میں. اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جب بھی یہ آیت پڑھے نا، ہاں اب میں آتا ہوں ذرا کون کون سفارش کرے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور کن کے لیے سفارش نہیں کریں گے؟ وہ بھی القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے. ذرا سوچئے جب کل اللہ کے ہم حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اگر قرآن آ گیا وہاں پہ ہمارے خلاف بات کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے؟ کس کو بلائیں گے وہاں؟ ہاں جو آپ میں سے قرآن کا دوست ہے، قرآن کا صاحب ہے، قرآن اللہ سے ضد کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا.
تو قرآن کے دوست، قرآن کے صاحب بن جائیے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، دوسروں تک پہنچانے والے، بس قرآن سے تعلق کو بنا لیجیے۔ اور اس کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آج آپ سے بھی کہوں گا کہ آج سے آپ یہ عہد کریں کہ آپ کی زندگی کے 10 منٹ کم از کم ہر سورت قرآن کے لیے وقف ہو جائے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کم از کم 10 منٹ لازمی روزانہ 24 گھنٹوں میں سے نکالیے، اور اس میں بے شک آپ صرف 2 آیات پڑھیں، صرف 2 آیات بالکل آرام سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، مفہوم دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ لیکن جس طریقے سے کھانا دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ ہماری زندگی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یوں ہی آپ اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ کل وہاں پر اللہ کے ہاں کیا کرے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا، نیک اور صالح اولاد سفارش کرے گی۔ میرے سامنے جتنے بھی والدین، والد کا درجہ رکھنے والے بیٹے ہیں، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی اولاد کی یوں تربیت کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور آپ کو اس کا اجر قبر میں ملتا رہے، کیونکہ حقیقت تو وہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا سارے کا سارا نقصان ہم ہی بھوگنا ہے، کسی اور کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس آیت کو جب بھی پڑھیں نا سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی، ایک امید رکھیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور قیامت کے دن مجھ پر رحم کرے گا۔ اللہ کی عذاب کا صرف خوف نہیں رکھنا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت حاوی ہے اس کے غضب پر، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پر رحم کرے گا، جو ہم اچھائیاں کر رہے ہیں دنیا میں اس کا بدلہ انشاءاللہ ہمیں اچھائی کی صورت میں دے گا، اور ساتھ ساتھ گناہوں کے انجام کا ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کا نام ہے۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے، یہ امید اور خوف میں وہ بتا رہا ہوں کیا چیز ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ساری انسانیت جنت میں جا رہی ہے اور صرف ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے، تو میں کہوں گا وہ ایک شخص عمر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ساری انسانیت جہنم میں جا رہی ہے اور ایک شخص کامیاب ہو گیا وہ جنت میں جا رہا ہے، تو میں کہوں گا وہ بھی عمر ہے۔ امید اور خوف اس کے ملے جلے جذبات کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کا میرے پر اتنا بڑا احسان ہے، میں نے کل بھی اس کا ذکر کر لیا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو بغیر پوچھے مسلمان بنایا ہے۔ اس نعمت پہ شعوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس کی رحمت سے امید ہے ہمیں وہ ضرور ہمارے اوپر کیا کرے گا، رحم فرمائے گا، اور ہمیں ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھائی میں دے گا، اور ہم اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور ہمیں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ساتھ ساتھ کوشش بھی کیجئے۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کی مناسبت سے آیت نمبر 7۔ پہلے 6 عادات آپ پڑھ چکے، میں ایک دفعہ دہرا لیتا ہوں، اگر میں بھی بھول گیا تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے یا نہیں ہیں؟ کچھ ہیں۔ چلیے، پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ پڑھتے رہے ہمیشہ۔ کیا ہے پہلی عادت؟ سارے بولیں، پھر بولیے۔ نیند آ رہی ہے یا بھوک لگی ہوئی ہے؟ چلے، اعوذ باللہ پڑھنا اپنی مستقل عادت بنائیے۔ جی پھر دوہرائیے، پہلی عادت کیا تھی؟ دوسری عادت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر یہ اعتماد رکھیں کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری عادت ہو گئی۔ تیسری عادت ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں مثبت سوچ۔ 3، چوتھی تھی الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے اس پر شکر ادا کیجیے۔ اور نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے الرحمن الرحیم کے حوالے سے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نمبر 7 کیا ہے؟ کوشش ہو کہ ہر کام، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کرتے ہوئے آپ اپنی آخرت کو مد نظر رکھے کیجیے۔ پھر انسان سوچے گا کہ یہ کام میرے لیے آخرت میں کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ عادت نمبر 7 ہے۔ اور یہ جو آخری بات دیکھیے، یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، اس دن کے لیے تیاری کی جائے اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی ترین کوئی چیز ہے، وہ ہمارا وقت ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اولاد ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے، یہ مال کچھ بھی قیمتی نہیں ہے، اگر قیمتی ہے تو وہ وقت ہے۔ اگر اس وقت کو آپ اللہ کی اطاعت میں گزار دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارتے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ کی اطاعت میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصور، احساس اور دعا، اب یہاں پر ہم سمجھے تصور احساس، مثلا آپ تصور میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، ایسے سامنے نہیں ہوتی ہے نا، آپ تصور کے اندر وہ میدان محشر کو دیکھیں
وہ نفس نفسی کا عالم ہے، ساری انسانیت بھاگ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہے۔ تصور میں دیکھیں محشر کو، اور احساس کیسے کریں؟ خود کو ایک لمحے کے لیے رکھیں اس تپتی دھوپ کے اندر، خود کو رکھیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے، محسوس کریں کہ آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، آپ محسوس کریں کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، محسوس کریں اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیہ جذبات کے ساتھ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ پڑھیں گے۔ مالکی، سارے پڑھیے گا، مالکی مالکی یومی الدین، مالکی یوم الدین، سارے نہیں پڑھ رہے، پھر پڑھیے مالکی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب اس کا آپ ترجمہ کیجئے، مالکی یومی الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ مالک ہے بدلے کے دن۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں، ہم اپنا ایک رکھتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ایاک، آخر تک میری آواز آ رہی ہے اس کے بغیر بھی؟ چلیے، ایا اس کا معنی ہے ہی، یہ اکثر قرآن میں استعمال، اس کا معنی ہے ہی۔ کیا معنی ہے؟ یا، اور کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیری، تمہاری، آپ کی، یہ مختلف معنی ہیں۔ تو ایاک تیری ہی، اور آپ اردو زبان میں اور زور دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ صرف تیری ہی، اور زیادہ اس میں ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ تو کیا معنی ہوگا ایاک؟ صرف تیری۔ نعبد کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے نعبد؟ سارے بولیے نعبد۔ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عابد، معبود، عبد، عبادہ، یہ سارے معنی اسی سے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، وَإِيَّاكَ۔ اچھا یہ بات آپ پوچھیں گے کہ یہاں پر تجھ ہی سے کیوں ہوگا، یہاں پر تیری ہی کیوں ہے؟ ہاں ایک ہی بات ہے نا، یہاں پر اصل میں آگے بات مدد کی ہو رہی ہے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بالکل یہی والا کہ ہم اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف تیری ہی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی نا، تو یہ ترجمہ اس کا بن جائے گا کہ اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں استعانت، یہ اعانت کا لفظ بھی زیادہ تر استعمال ہو جائے، معاونت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، معاونت کیجئے گا، تو وہ سارے الفاظ اسی سے بنتے ہیں، یعنی اسی کے روٹ ورڈز ان سبھی کے ایک ہی ہیں، کس کے؟ نستعین سے۔ اب ہم اس میں مختصر اسباق دیتے ہیں۔ پہلے تو لفظی ترجمہ ہو گیا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، سب سے پہلی بات ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا عبادت کس کو کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے عبادت کہتے کس کو ہیں، تو میری اس بات کو وزن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات اگر ہم دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کہتے کس کو ہے، یہ ہے سب سے اصل بات جاننے کی۔ عبادت بہت آسان الفاظ میں اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے عبادت۔ صرف اس سے مراد نماز پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف یہی عبادت نہیں ہے، یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اصل جو عبادت کا وسیع معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ ہے عبادت۔ اور جب اس کو آپ کرتے ہیں عبادت، اطاعت و فرمانبرداری، پھر اس میں ظاہر جب اللہ کا حکم ہے، جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اطاعت کریں تو تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ روزہ بھی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ آپ جھوٹ چھوڑیں گے، آپ ہر وہ کام کریں گے جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا، آپ اسے رکیں گے، اور ہر وہ کام کریں گے جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ ساری باتیں اسی کے اندر آ جائیں گی، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، صحیح علم کو حاصل کرنا، آپ دوسروں تک علم کو پہنچاتے ہیں، یہ تمام تر عبادات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا، اور احکام کے اندر بھی جس ایک حکم پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، وہ میری اور آپ کی نماز کیا ہے وہ؟ اور نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم بھی نہیں۔
قرآن کی بات ہے نا، اقرأ پڑھیے، فقرأوا ما تيسر من القرآن، جہاں سے جی چاہتا پڑھ لیجئے قرآن. لیکن نماز میں کہیں بھی اس کے ساتھ اقرأ یا فقرأوا کا لفظ نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کیجئے؟ قائم کیجئے، یعنی پانچوں وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ اس کے وقت میں پڑھیے، یہ ہے نماز. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر ہمارے یہ بات کہتے ہیں، میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ بس آپ نماز پڑھ لیں، حاضری لگ جانی چاہیے آپ کی. قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میں بالکل قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ موجود ہے، ہمارے سامنے صحابی کا عمل موجود ہے، اور ہمارے سامنے قرآنی آیات ہیں، تو پھر یہ حاضری لگانے والا کانسیپٹ ختم ہو جانا ہے. اگر صرف نماز میں حاضری لگنا کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ کبھی بھی نہ کہتے ویل للمصلین. ویل ہلاکت بربادی کو کہتے ہیں، اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا بھی نام ویل ہے. ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اب کوئی شخص نمازی ہے تو اس چیز کو نمازی کہا جائے گا، نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کو تو نمازی نہیں کہا جائے گا نا. بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی حقیقی نماز سے غافل ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جیسے کل میں نے مثال دی تھی، دکانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے تو کہاں پہ وہ حقیقی نماز ہے. پھر بدترین چور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ سوچے نا، کوئی نماز میں چوری کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ جو رکوع سجود ہے اور ان کے درمیان سے جو اٹھنا بیٹھنا یہ بندہ پورے نہ ادا کرے. پھر ایک صحابی آئے، اب سوچئے ذرا اس بات کو. آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، انہوں نے نماز ادا کی 2 رکعت. آپ علیہ السلام نے کہا، جب وہ آئے کہا جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. یہ بات ہمارے لیے سبق کے طور پر، میں صحابی کے لیے نہیں کہتا کہ ان کی نماز ٹھیک نہیں تھی، نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے. دراصل کیا فرمایا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. دوسری دفعہ پھر پڑھی نماز، پھر واپس بھیجا نبی علیہ السلام نے، جاؤ دوبارہ پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیے میں کیسے پڑھوں، مجھے بتائیے میں کیسے پڑھوں. تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. آپ کے جو جب رکوع سے اٹھے تو پورا جسم آپ کے دفعہ سیدھا، یہاں سے اٹھے یہیں سے واپس سجدے میں چلے گئے، تو آپ جب تک سیدھے نہیں ہوئے تو آپ پھر کیسے ہو؟ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کا جو درمیان کا وقفہ ہے پورے بیٹھے نہیں، پھر وہیں سے چلے گئے. ایک تو نا عمل ہے، نماز کے جو کام ہے وہ پورے نہیں کرنا. دوسری بات ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں دھیان پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. ہر ایک ذرا آپ نے اپنی نماز کے بارے میں سوچے. اور 1-2 باتیں میں اس کے لیے لازمی ایڈ کرتا ہوں نماز کے اندر، کلاس کے میں. جب بھی آپ نماز کا سلام پھیر رہے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے رک کے سوچیں کہ جو میں نے ابھی نماز پڑھی ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو جائے. جب یہ سوچتے تو انسان کو خود اس کا زندگی بتا دیتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز حقیقی نماز بنے نا، کوئی ایک اذان ہوگی نا جو میں اور آپ زندگی میں آخری بار سنیں گے، کوئی تو ہوگی نا ایسی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، کوئی ایک اذان ہوگی میرے بھائی جو میں اور آپ زندگی میں آخری بار سنیں گے، یعنی اس کے بعد ہمیں اذان سننے کا موقع نہیں، یعنی اس کے بعد ہم مر جائیں گے. کوئی ایک ہے ایسی، وہ ہے کون سی یہ پتہ نہیں ہے. تو وہ ہے کہ وہ نماز بھی پھر میری اور آپ کی زندگی کی کون سی نماز ہوگی؟ آخری ہوگی. تو اس لیے آج سے یہ کام کریں. کوئی جب پتہ نہیں ہے میں نے کب مرنا ہے تو جب بھی نماز پڑھے نا، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیے، اور اس ارادے اور نیت سے پڑھیے کہ میں نے اسی نماز میں اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. اور میرے بھائیو اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. اور جب سجدہ کریں نا، ہر سجدے کو زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کے کیجیے، اور اس انداز سے سجدہ کریں کہ میں نے اسی سجدے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. بس وہ 3 دفعہ جلدی سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ پڑھنے کی عادت پہ چھوڑتے ہیں. سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. اور یہ جو ہمیں آج نماز میں سکون ملتا نہیں ہے، اکثر کہتے ہیں نماز میں سکون ملتا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیو، جس کام کو آپ سکون سے کرتے نہیں ہیں اس میں سکون آئے گا کہاں سے؟ ایک کام آپ سکون سے کرتے نہیں، جلدی جلدی کرتے. کھانا کھائیں اگر کسی دن آپ جلدی جلدی وہ کھانا کھاتے کوئی سکون آتا ہے اس میں؟ جس کام کو ہم سکون سے کرتے نہیں ہیں اس میں سکون آئے کہاں سے؟ اس لیے محشر کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ میری اور آپ کی نماز ہے. اگر یہ ٹھیک نکلی باقی سارے کام ہی کیا نکلے؟ ٹھیک نکلے، وہ کامیاب ہو گیا. اور ذرا سوچئے کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر
کیا ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولاد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی وہ نماز کے پابند ہے یا نہیں؟ یہ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے، اپنے گھر کے بارے میں سوچے، اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اگر نہیں ہے، اگر نماز کا ماحول نہیں ہے، نہیں نماز پڑھتے، نقصان کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو کسی اور سبق میں دیکھیں گے. جی قائم کا ورڈ یہاں پہ اردو کا اور عربی کا معنی ایک ہی معنی ہے، بالکل ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اس کی مدد کے بغیر ہم کیسے کر سکیں گے؟ کہ اگر اللہ کی عبادت سے بڑا کوئی اور کام ہے تو ہم اللہ کی عبادت اس کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی یہ آیت پڑھے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے ربا تو مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے. اگر ہماری عبادت اللہ کو پسند آ گئی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ اس کے مناسبت سے عادت نمبر 8 ہو جائے گی کہ ہر کام میں اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا؟ مدد مانگنا. جیسے انبیاء علیہ السلام ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے رہنا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہمیں اس کی مدد مانگتے رہنا چاہیے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس آیت کریمہ کی پریکٹس کرتے ہیں. پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کا معنی کریں گے. ایاکا، سارے پڑھیے. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اب آپ ترجمہ کیجئے. ایاکا نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہ آیت پڑھیں تو اسی تصور کے ساتھ پڑھیں، اسی احساس کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. نماز کے بعد کیا کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں. اگلی نماز میں پھر ہم اللہ سے وہی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری ہی اطاعت کرتا ہوں، پھر بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم اس کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. اب ہم چلتے ہیں سبق کے دوسرے سے قواعد کی طرف. تو قواعد اور گرامر کا نام سن کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اگر میں صرف گرامر کی بات کروں تو جیسے یہ جو ایک لفظ لکھا ہوا نا تو یہ اس کی گرامر ہے ساری. جمع، غائب، مذکر، باب محموز باب افعال میں سے ہے. فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون لیانہ من افعال خمسہ. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے یا اوپر سے گزر رہا ہے؟ اوپر سے گزر رہا ہے، سارا اوپر سے گزر رہا ہے. چلیے آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں. ہم نے صرف اتنا پڑھنا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں. جی آ گیا سمجھ؟ بس ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ الفاظ کا ہم ان کو ترجمہ کے ساتھ سیکھیں گے. اچھا ہم اس کو کریں گے بالکل ایک جدید طریقہ تدریس ہے، اور کتنا مؤثر ہے یہ آپ میں سے جن جن کے گھر والے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا، اور ابھی 1-2 دنوں کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. سلمان آصف صدیقی صاحب کو شاید آپ جانتے ہوں گے، یہاں آپ کے کراچی کے ہی ہیں، ذرا ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں بہت بڑے، پیرنٹنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جب میں نے ان کے ہاں یہ کلاس کروائی تو پہلے دن انہوں نے کہنے کہ سعود جب آپ نے پہلے دن پڑھایا تھا مجھے کچھ عجیب لگا تھا، لیکن 2 دن کے بعد میں سمجھا کہ اس سے جتنی آسان لرننگ اس کے ذریعے، اس میتھڈ کے ذریعے، اس سے آسان کوئی اور میتھڈ نہیں ہے. کیوں ہے وہ بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس کو ٹی پی آئی سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہیں، آپ حواس کا استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ نے کان کا استعمال کرنا ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں نہیں، آپ سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے، آپ بولیں گے، یہ ساتھ آپ بولیں گے بھی. اور یہ ایک نیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ کو استعمال کریں گے. اچھا یہ ہاتھ سے استعمال کرنے کا کیا ہے؟ تو یہ ہے ٹی پی آئی، یہ سارے جو آپ نے حواس استعمال کرنے ہیں. اب دیکھیں ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں آپ، روزانہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. موبائل پہ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہوں، کسی کو ایڈریس سمجھا رہے ہوں تو دوسرے ہاتھ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں کرتے ہیں آپ لوگ سے؟ کیوں کرتے ہیں؟ چلیے آپ تو پہلے مجھے بتائیے، میں بعد میں بتاؤں گا ہم کیوں کروائیں گے. پہلے آپ بتائیے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں ہاتھ سے؟ عادت ہو گئی. جی ایک جواب آ گیا، عادت ہو گئی. جی دماغ اور ہاتھ کا فنکشن کا کنیکشن ایک جیسا تو اسی وہ چل رہا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. بس ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہمارے اعضاء کو چلا رہا ہوتا ہے اسی ساتھ ساتھ. دماغ اعضاء کو چلا رہا ہوتا ہے. اور بتاتے جائیے. آپ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، راستہ بتاتے ہوئے، یعنی آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تصور میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کوئی بات ان باتوں سے ہٹ کے چلیے. دماغ کی پروگرامنگ ایسی ہوئی، زبردست. دماغ کی پروگرامنگ ایسی ہے کہ یہ جو اللہ نے دماغ بنایا نا تو اس کا ہمارے پورے جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ دماغ کا کنیکشن ہے نا ہمارے پورے جسم کے ساتھ. لیکن اس پورے جسم میں سے ہم سارے اعضاء میں سے سب سے گہرا کنیکشن یہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہے، سب سے گہرا کنیکشن. اور جب آپ دیکھیں میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تو میں مسلسل ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوں، مجھے سمجھانے میں آسانی ہو رہی ہے. تو گویا کہ اب جب آپ کسی کو ایڈریس سمجھاتے ہیں تو آپ کو اشارے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کو تھوڑی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے.
اب دیکھیں ہم کام ساری زبان کر رہی ہے، بول کون رہی ہے؟ سمجھا سارا کو زبان کر رہی ہے، لیکن سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے دماغ کو دوسروں کو کوئی بات سمجھانی ہے تو ہاتھ سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. ایسے ہی ہے، اگر دماغ میں ہم نے کوئی بات ڈالنی ہے تو اگر اس کو بھی ہاتھ کے ساتھ سمجھا کے ڈالیں گے تو دماغ کو سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کتنی آسانی ہوگی یہ ہم آپ کو ذرا اس سبق میں سمجھاتے ہیں، کتنی دماغ کو آسانی ہو جاتی ہے ایک اشارے کے ساتھ. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اشارے کریں گے اور یہ دماغ اسی انداز سے کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے. اور یہ جو ہم اشارے کریں گے نا، یہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، صیغے جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے. اور یہ اشارے آسانی کے لیے ہیں، آپ نے سارے دماغ کا استعمال کرنا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے قرآن سیکھ لیں اور یہ ہم نیا کام کر رہے ہیں بالکل اشاروں والا اور شیطان آپ کو آسانی سے کرنا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس نے اپنا کام کیا کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے بیچ میں بتانے دیجیے. تو یہ جو ٹی پی آئی کا طریقہ کار ہے نا، ہم اس سے 30,000 الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جب ہم نے کہا اشاروں کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ہم 30,000 الفاظ سیکھیں گے، یعنی 40% قرآنی الفاظ ہم اس پیٹرن سے سیکھیں گے. اور کتنا آسان ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام ہے. تو آپ اس میں میرا ساتھ دیجیے گا. ہم نے ان 6 الفاظ کو سیکھنا اور اشاروں کے ساتھ. پہلے میں سمجھا دوں کہ اشارے کی یہ ہے کیا دراصل. آپ جب بھی ہم میں اشارے کریں گے نا، یا تو ذرا رائٹ ہینڈ سے کریں گے یا لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. تو جب بھی میں نے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ میل کی بات ہو رہی ہے. یعنی قرآن میں یہ میل اور فیمیل، پھر واحد یا دو یا جمع، یہی چیزیں ہیں اور تو کچھ چیز ہے نہیں اس کے علاوہ. تو جب میل کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ اور فیمیل کے لیے غیر کسی تمیز کے. اچھا، یہ اب مجھے آپ بتائیے، میں اپنے ہاتھ سامنے نہیں رکھوں. جب آپ روزانہ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کہا تھا، تو اشارہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ ایسا کرتے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے اچھا آپ ایسے کہہ رہے تھے، وہ ایسے کہہ رہا تھا، وہ یہی کام ہم نے بھی یہاں پر کرنا. آپ دیکھیں نا، وہ کے لیے ہم نے ہاتھ ادھر لے کے چلے جانا ہے. جو غائب ہوگا نا تو ہم نے رائٹ ہینڈ کو رائٹ سائڈ پہ لے جانا ہے. آپ لوگوں کا ادھر چلا جائے گا، میرے اپوزٹ چلیں گے. میں اس دیوار کی طرف چلوں گا، آپ نے ادھر چلے جانا ہے. تو جب آپ کسی میل کی بات کریں اور وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو آپ نے یوں رائٹ ہینڈ کو رائٹ سائڈ پہ لے جانا ہے. اور اگر سیکنڈ ہے، مخاطب ہے آپ کا، آپ کے لیے تو یوں ہاتھ سامنے لے جائیں گے ایسا ہی ہے. اور اپنی طرف بات کریں گے تو یہ ایسے کریں گے. اور فیمیل کے لیے یوں ہم کریں گے، تھرڈ پرسن یہ وہ غائب ہے. تو اردو میں اور انگلش کے اندر جو کانسیپٹ ہے واحد و جمع کا ہے، لیکن عربک میں دو کا بھی ہے. واحد تثنیہ جس کو دو کہتے ہیں، اور جمع. ہم ابھی صرف واحد و جمع سیکھیں گے. آپ جس کے لیے بات کر رہے ہیں اگر وہ ایک ہے تو آپ نے یوں رائٹ ہینڈ کو رائٹ سائڈ پہ لے جانا ہے. اور اگر زیادہ ہے تو یہ یہیں پہ جمع کر دیجیے گا، ایسے کر دیجیے گا، ایک اور جمع، پھر سامنے ایک اور زیادہ اور ایک اور زیادہ، اور اسی طریقے سے مؤنث کے لیے. اب اس کا فائدہ کتنا ہوگا وہ اب ہم پڑھتے ہیں. آپ سارے پڑھیں گے جیسے میں نے کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے رائٹ ہینڈ کو استعمال کر، ذرا سارے پلیز رائٹ ہینڈ شو کیجیے اپنا، اس طرف لے جائیے گا. پڑھیے، وہ ایک مرد، آواز ہی نہیں آ رہی ہے بالکل، ماشاء اللہ جی. پھر پڑھیے، وہ ایک مرد. ایک ہے نا، ایک ہے تو پھر بتائیے آپ کا ایک مرد ہے، یہ ایک جی. پڑھیے، وہ ایک مرد. پھر پڑھیے، وہ ایک مرد. اور جمع کر لیں گے تو وہ سب مرد. وہ سب مرد. پھر پڑھیے، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد. وہ سب مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ ایک مرد. مجھے اشارہ کریں گے، آپ سب مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، میں ایک مرد. ہم سب مرد. وہ ایک عورت، وہ ایک عورت. with your left hand اور ایک انگلی کے ساتھ. چلیے، اب جب میں نے یہ کہا کہ رائٹ ہینڈ سے مراد مذکر کی ہے تو مرد کہنے کی ضرورت بنتی ہے؟ دماغ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ مرد کی بات کر رہا ہے. تو پڑھیے، وہ. اب دیکھیں، وہ ایک بھی نہ کہوں پھر بھی دماغ کو پتہ ہے، اس ایک انگلی نے بتا دیا کہ غائب ہے. اب دیکھیں اس سے کتنا فائدہ پڑے گا دماغ کے لیے. جو اردو میں پڑھتے ہیں نا، واحد، مذکر، غائب، یہ تین باتیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دماغ کو پتہ ہے. واحد، مذکر، غائب. دیکھیں نا، واحد ہو گیا ایک انگلی، مذکر ہو گیا رائٹ ہینڈ، اور اس رائٹ سائڈ پہ ہو گیا تو غائب. یہ ہے ٹی پی آئی کا فائدہ کہ دماغ کو کتنی چیزیں بغیر بولے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو پڑھیے، وہ سب، آپ سب، میں، ہم کہیں یا ہم سب ایک ہی بات ہے. اور وہ عورت. چلیے، یہی ہم نے یہ پڑھنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں پڑھنا جی. وہ عورت، ابھی ہم ایک کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں، اس کا میں جواب دوں گا کہ وہ عورتیں کیوں نہیں پڑھ رہی، میں اس کا اگلی سائڈ میں آ کے جواب دوں گا. اب آپ سب میرے بات پڑھیے، ہوا، سارے پڑھیں گے، ہوا، اشارے کریں گے اس طرف، ایسے ہوا،
हुआ होम होम हुआ होम हुआ होम। अब मैं इसको छुपा भी लूँ ना तो मुझे इतना यकीन है कि आपको तर्जुमा आ गया इसका। क्या माना हुआ का और होम का? वो सब। अभी हमने इसका तर्जुमा पढ़ा तो नहीं है। चूंकि राइट पे है तो मर्द है। ये फायदा है टीपीआई का, फायदा है ये नहीं इसका। हाँ। चलिए जी फिर पढ़िए हुआ होम अंत अंतुम अंत अंतुम अंत अंतुम अना नहनु अना नहनु। आप तर्जुमा कीजिए समझते हुए। हुआ तर्जुमा हुआ वो शख्स। जी बस खाली वो कर ले, बाकी तो सब कुछ अब दिमाग को पता चल गया जी। हुआ हम अंत अंतुम अना नहनु हिया। ये लफ्ज़ माशाअल्लाह मुश्किल है आसान है वैसे? आप जरा कहलवा सकते हैं सारी क्लास को? पढ़िए वैसे बैठे बैठे जी। हुआ सारे पढ़िए। अंता अंतुम अना नहनु हिया। आप ये दफा कोशिश करके देखिए जरा। हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु हिया। अच्छा ये आप क्या पढ़ रहे हैं? असल बात की तरफ भी तो आते हैं। ये सारे आप क्या पढ़ रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो आप सबने सुनी है ना, पढ़ी है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का नतीजा, अमाल का बदला, अमाल का दरोमदार नियतों पर। मुझे खुद नहीं पता किस हद तक इसमें सदाकत है। मैंने बराह रास्त एक आलिम से, एक शख्स से ये वाक़या सुना है। अगर इसमें हमारे लिए सबक है तो हम सबक जरूर लेंगे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। यह कराची की एक आलिम दी ने एक शख्स, उसको कुरान से बहुत मोहब्बत थी। हम भी कुरान से मोहब्बत करते हैं लेकिन शायद हम दावेदार हैं, अमलन नहीं है। उसकी मोहब्बत का जो वो इजहार था वो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करते थे। वो शख्स फोत हो गए। कुछ अरसे बाद किसी एक दोस्त ने उन्हें ख्वाब में देखा। वो जो ख्वाब देख रहे थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपके साथ कब्र में कैसा मामला हुआ? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कब्र में अच्छा मामला हुआ है। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके साथ भी कब्र में अच्छा मामला करे। बुजुर्गाह से मेरे भाइयों, मैंने और आप सब ने गुजरना है। और हमारी सबसे बड़ी आज भी एक रात शुरू हो रही है ना, पूरी इंसानियत में से हर इंसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तरीन कोई रात है तो वो कब्र की पहली रात है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कब्र में अच्छा मामला हुआ है। इतनी बात जरूर है कि मुझे कुरान पढ़ने का शौक था तो मैंने कब्र में भी अल्लाह से गुजारिश की कि मैं कुरान करीम की तिलावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया है और मैंने अब तक कब्र में 70,000 बार कुरान मुकम्मल कर लिया है। और बड़ी बात है ये नहीं, लेकिन ताज्जुब वाली बात इससे आगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो 70,000 बार कुरान पढ़ चुका था, यानी वो जो शख्स फौत हो चुका था, उसने जिंदा दोस्त से कहा कि मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। बताइए कैसा सौदा है? उसने कहा कि मेरे 70,000 कुरान आप ले लें और इसके बदले में मुझे अपनी एक दफा की कही हुई सुबहान अल्लाह आप मुझे दे दें। बंदा हैरान रहेगा कि भाई, उसने कहा मुझे पहले इतना बड़ा सौदा करने की वजह तो बताइए कि आप 70,000 कुरान मुझे देने के लिए तैयार हैं और बदले में क्या मांग रहे हैं? सुबहान अल्लाह, बस इतने। उसने कहा असल में मैंने जो 70,000 बार कुरान पढ़े हैं ना, मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और आपने जो एक बार सुबहान अल्लाह कहा है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके बदले में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। मेरे भाई और बुजुर्गों, कहने का मकसद और मतलब ये है, जब तक आंख खुली है दुरुस्त नीयत से जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। अल्लाह की कसम आंख बंद होने के बाद मौका नहीं मिलेगा। और महशर के दिन फिर इंसान कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेज दूं। यहाँ पर ये कहने का मकसद ये ग्रामर नहीं है। ये आप देख रहे हैं हर लफ्ज के साथ गिनती लिखी हुई है। ये लफ्ज कुरान करीम में हुआ 481 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये सारे कुरान के अल्फाज हैं। अगर आप इनको कुरान के अल्फाज समझ कर पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम हर हरफ के बदले में आपको 10 नेकी मिलती जाएंगी। और ये जो 1 घंटा आपको यहाँ गुजरा, ये सिर्फ खालिसतन कुरान की खातिर, कुरान के साय में गुजर रहा है।
اور جب کل محشر کے دن ہم اٹھ کے اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے نا، میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں ہمارے اپنی اس وقت پہ سب سے زیادہ غرور اور فخر اور ناز، کیونکہ یہ وقت ہمارا خالصتاً کس کے لیے ہے؟ قرآن کی خاطر ہے۔ ان کو جب بھی پڑھیں نا تو قرآن کے الفاظ سمجھتے ہوئے پڑھیے گا، تو بس ساتھ میں کیا ملتی جائیں گی؟ نیکیاں۔ اور وہ جب دیا جائے گا نا اعمال نامہ تو اس وقت ہم اس کی قدر اور اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ ہاں چلیے ایک دفعہ پھر پڑھیے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے، دو الفاظ ملا کر پڑھیں گے، ہوا ہم، پھر پڑھیے ہوا ہم، ہوا ہم، انت انتم، انت انتم، انت انتم، انا نحن، انا نحن، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کے، اچھا یہ جو آپ کا سوال تھا، یہ جو عربی میں ہوتے ہیں یہ 14 الفاظ ہوتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھے تو یہ 14 ہوتے ہیں، ہم صرف 7 پڑھتے ہیں، اور یہ سوری ہیا نہیں پڑھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم تو 4500 میں سے صرف 125 الفاظ سیکھیں گے۔ 4500 الفاظ قرآن کریم کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں 78000 بار، ہم صرف سیکھ رہے ہیں 125 جو کہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں 40000 بار، تو گویا کہ بہت زیادہ بار استعمال ہونے والے الفاظ ہم پہلے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم 7 الفاظ پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے، اور مؤنث اور دو، یہ جو مؤنث کے صیغے ہیں سارے، اور جو دو کے الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں 3 سے 5% استعمال ہوئے، بہت کم استعمال ہوا ہے۔ البتہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل دونوں کو مخاطب کرنا ہونا تو وہاں پر یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، یہ جمع کا مذکر کا صیغہ ہے، تو جہاں پر دونوں کو مخاطب کرنا ہو اللہ تعالیٰ نے کس کا صیغہ استعمال کیا ہے؟ مذکر کا۔ جہاں خاص مؤنث کے لیے اللہ نے کہیں بات کیا تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم ان الفاظ کو پہلے سیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ استعمال، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے ساتھ ہم جیسے کل آپ نے پڑھا تھا نا مسلم اور مسلمون، تو یہ ہم واحد کے ساتھ واحد اور جمع کے ساتھ جمع ملا کر پڑھیں گے۔ تو پڑھیے ہوا مسلم، اشاروں کے ساتھ، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ پڑھ لیجیے ہوا مسلم، ہم مسلمون، دوبارہ پڑھیں گے دو الفاظ، ہوا مسلم، انت مسلم، انت مسلم، انت مسلم، انا مسلم، نحن مسلم۔ اچھا میرے بات پڑھیں گے یا آواز پڑھیں گے تو تھوڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ اتنی آسانی ہے ٹی پی اے کے ذریعے مجھے بتائیے نحن مسلمون کا معنی کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ انتم مسلمون، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، اچھا۔ انا مسلم، تو یہ فائدہ ہے کس کا؟ ٹی پی آئی کا، جس کے ذریعے سے ہمارے لیے سمجھنے میں الحمدللہ آسانی ہے۔ چلتے ہیں سبق کا آخری حصہ ہے، تیسرا نقطہ تعلیم۔ آج ہمارے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے علم سیکھنے کے فضائل کے اوپر۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه سبحان الله وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ کیا ترجمہ ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا ایمان کامل، اللہ نے آپ سبھی کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے۔ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اور یہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم، اور اس سے بڑا کوئی اور علم دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے کل کہا تھا ہر بات کو اپنے لیے لے، تو گویا کہ آپ کے لیے جنت نے اللہ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اور اللہ کے اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس مقام کو محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت آپ کے پاؤں کے نیچے یا جب آپ اس طرف چل کر آتے ہیں فرشتوں نے اپنے پروں کو آپ کے پاؤں کے نیچے بچھایا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہم اس قرآن کے علم کی طرف آ رہے ہیں۔ اگلی بات ہے عالم آدمی کے جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر بخشش مانگتا ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے،
उलमा अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया ने मीराथ में दिरहम और दीनार को नहीं छोड़ा बल्कि इल्म को छोड़ा है। जिसने इसको लिया उसने वाक़िर हासिल किया। मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, इस्लाम की सबसे अहम किताब कौन सी है? पक्की बात है? इस्लामिक स्टडीज की सबसे अहम किताब कुरान है। पहले कुरान है, हदीस दूसरा नंबर है। जब सब कुछ कुरान ही है, बदकिस्मती के साथ आ जाओ, आज हमारे पास हर फील्ड के अंदर महारत वाले मौजूद हैं। हमारे घरों के अंदर बिजनेसमैन मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं, माहिरीन कुरान कितने हैं। हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग से भी बड़ा अहम इल्म कौन सा है? सारे बोले क्या है? कुरान है या नहीं है? तमाम उलूम का नाम ले लें आप, क्या कुरान उन सबसे अहम इल्म है या नहीं? अहम तो है ना, हमारी जिंदगी में कितना है, बस इतना सोच लीजिए। और ये एक बात याद रख लीजिए, जबान से तो हमें से हर एक इकरार करता है, लेकिन शायद अमल से हम बहुत दूर जा रहे हैं। जिस चीज को अहमियत दी जाती है उसके लिए वक्त निकालना चाहता है, और आज बदकिस्मती के साथ हमारे पास कुरान सीखने के लिए ही वक्त नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे नज़दीक इसकी वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए थी। ठीक है, यही हमारे निज़ाम तालीम की बदतरीन नाकामी की वजह यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन आप में से जो वाकिफ़ हैं, या अगर प्रोग्राम में अगर आप में से आए हुए थे, तो मिशन भी यही है कि कुरान को हर फर्द की ज़िंदगी में पहुँचाना है। और चेयरमैन साहब के जो इस इदारे के फाउंडर हैं, 2013 के अंदर एक जगह पर उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे और वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था, बेटा मेरे लिए करोड़ों रुपए जमा करना कोई मसला नहीं है। ज़रा आप जानते हैं कि इदारा ऐसा है, बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो इस पे फंडिंग पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के मेरे लिए करोड़ों रुपए बेटा जमा करना कोई मसला नहीं है। मुझे वो लोग नहीं मिल रहे जिनके दिल के अंदर ये तड़प हो कि हमने इस कुरान को हर शख्स की ज़िंदगी में पहुँचाना है। और अलमिया भी आज यही है कि यही हमारे निज़ाम तालीम की बदली नाकामी है। चलिए आगे आते हैं, हमें कुरान पढ़ना तो आता है, मसलन अगर यहाँ पे बैठा है एक ऐसी ज़बान की अखबार है जो मेरी ज़बान नहीं है या जो मुझे समझ नहीं आती, मैं अगर अखबार पढ़ रहा हूँ और नाम जनाब अब्दुर्रहमान में मुझे पूछे कि सऊद में क्या पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगा यार मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अगर पूछते कि इसकी क्या आज हेडलाइंस क्या हैं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता है। तो क्या कहेंगे यार कैसे बेवकूफ़ इंसान है, बैठा अखबार पढ़ रहा है, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहा है। सवाब की नफी हरगिज़ नहीं है। मैं फिर इस दिन किसी दिन इस सबक में एक चीज़ पे बात करूँगा, उसका अपना एक सबक मौजूद है। और सवाब की नफी नहीं है, लेकिन कुरान का हक से सवाब नहीं है। कुरान का हक ये कि इसे समझा जाए। और आपसे पूछा जा रहा है कि बचपन में तो आपको तो आपके वालिदैन ने जितनी जिम्मेदारी थी वो अपने तौर पर निभाई है, खुद से कितनी कोशिश की है कुरान को दुरुस्त करने। बाकी चीज़ों के अंदर हम असबाब लगा सकते हैं, मालो मता भी लगा सकते हैं, वक्त भी लगा सकते हैं। कुरान दुरुस्त पढ़ने के लिए, कुरान को समझने के लिए मैंने और आपने कितनी मेहनत की। हर एक अपने अपने बारे में सोचो, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाब भी कमाइए और इल्म के इस काफिले में शामिल हो जाइए कि जिसके हर फर्द के लिए क्या करते हैं फरिश्ते अपने परों को बचा रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। प्लान कीजिए, अगर आप प्लान के बाद फौरन अमल नहीं करते ना तो आपको नाकामी का प्लान करना पड़ता है। बस अगर मुझे सख्त भूख लगी है और मैं अगर 3 घंटे बैठा यही कहता रहूं मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, तो मेरी भूख मिट जाएगी? क्यों, क्या करना पड़ेगा? मेरे आप में से हर शख्स चाहता है मैं कुरान को समझूं। समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझना शुरू नहीं करेंगे जब तक, तो ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, उतना अरसा गोया कि हम कुरान न समझने का प्लान कर रहे होते हैं। तो इसलिए मसरूफियत का हमने पहले ये बात ध्यान में रखी कि शैतान अंगारों पे लौट रहा है। वो हजारों जतन करेगा कि भाई इस कुरान को सीखे नहीं, आप इसे दूर करने की कोशिश करेगा। और मैंने और आप सब ने मसरूफियत का बहाना भी नहीं रखना है। हमने इस कुरान फहमी के, कुरान को समझने की क्लास को इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2 असबाब मुकम्मल हुए ना, तो हमने इन 2 असबाब में 27 अल्फाज सीखे हैं। 125 में से कितने सीखे? सारे में कितने सीखे? सुभानअल्लाह। देख लीजिए कुरान करीम के अंदर 8638 बार रिपीट हो रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आज 8500 अल्फाज सीखे। ये 14 असबाब मुकम्मल होने दें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने 8000 नहीं कितने हजार सीखे हैं। और कुरान करीम के अंदर 4500 अल्फाज हैं, जो कि तकरीबन ये गोया कि यहाँ तक हमारे ईमान की या कुरान फहमी की बैटरी यहाँ तक पहुँच चुकी है। इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचना है, इंशाल्लाह ताला पहुँचना है। सबक के हवाले से कोई सवाल हो या कोई बात पूछनी हो सबक के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। पीटीआई का क्या मतलब? सॉरी, पीटीआई का क्या स्टैंड?
टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी अपने सेंसेस का इसमें इस्तेमाल करना, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन या उसके इन्वॉल्वमेंट में क्या सेंस है जी। और कोई सवाल सबक की वजह से जी? ये अपने नमाज की अहमियत पर लोग डाला तो एक हदीस जो मैंने सुनी है कि एक साजिद होगा, बहुत नमाज़ें पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, रोज़े रखे हुए किया होगा, उसने कहा जाए कि सब इसके मुँह पे मार दो, इसका लिबास आराम का, इसका खाना पीना आराम का। जी। तो हमारा निज़ाम जो आजकल है सभी निज़ाम है और हर चीज़ आराम की बन गई है, तो हमारे नमाज़ों से पहले हमें निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं उस पे भी हमारे असल में इस कोर्स से ना मेरी जिंदगी में ज़रा जो उलमाए किराम होते हैं ना हम लोग ना, तो हम जब किसी भी बात पे तकरीर शुरू कर देते हैं ना तो फिर हम बहुत दूर हो जाते हैं। इस कोर्स से कम से कम मुझे जो ये काम नहीं है मौजू पे रखा है, तो उस पे इंशाल्लाह ये दिन में सबक बात है। जरा आज सबक में बात ही नमाज की थी तो ज़रा मुझे उसी पे बात करनी थी, तो उसके लिए इंशाल्लाह सबक आएगा, फिर उसमें भी देखेंगे इंशाल्लाह बात कर लेंगे कि इस चीज़ को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, चलें इख्तिताम करते हैं। उससे पहले हम ये दुआ और हदीस के साथ कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीख कर सिखाए। मेरे अल्लाह का बेइंतहा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आप सबको इस बेहतरीन सिलसिले से जोड़ा है, और जब तक आप कुरान सीखने और सिखाने के साथ जुड़े रहेंगे आप दुनिया के बेहतरीन इंसानों में रहेंगे। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमेशा हमें कुरान सीखने और सिखाने के साथ ही जोड़े रखे। मेरे पास दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।